بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، brothers and sisters، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ May Allah Almighty bless all of you and may Allah Almighty accept your prayers and ibadat, and may Allah Almighty bless all of us and restore peace in the world and restore peace in our lives. Jazakallah khair. Today alhamdulillah I am going to explain you the summary of the recitation which we are going to do recitation in our fifth Tarawih tonight, alhamdulillah. Mainly Surah Nisa will be recited and Surah Nisa will be completed. Surah Nisa is completed in Ruku number 4 of Para number 6. There are many subjects in Surah Nisa. Nisa mean women, aurton ka zikr. So the nikah, Islamic marriage, nikah of the couples, جوڑوں کا نکاح کیسے ہوتا ہے اور نکاح کن عورتوں کے ساتھ جائز ہے کن عورتوں کے ساتھ جائز نہیں ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آخری آیت چوتھے سپارے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، اس طرح جتنے بھی رشتے ہیں جن کے ساتھ we cannot marry the محرم رشتے، Allah Almighty has mentioned in very last verse of para number 4. When para number 5 starts again، اس کے اندر نکاح کے احکامات ہیں، کن عورتوں کے ساتھ نکاح ہو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، نیکی کا سلوک، اس طرح کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 34 میں بڑی خوبصورت آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس طرح کی آیت قریبہ ہے، وکما قال فی القرآن، کہ جو مرد ہیں وہ نگہبان ہیں۔ اس آیت کا ہمارے ایشین مسلمان یا لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں کہ شاید جو مرد ہیں وہ سپیریئر ہیں عورتوں سے، men are superior than women. This is wrong. No one is superior or inferior. They are equal in human rights. Male and female, men and women, they are equal in human rights. قوامون مطلب ہوتا ہے the provider, the person whose responsibility is to provide the essentials, the protector, the person who secures. So الرجال قوامون، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سکیور کرنے کے لیے عورتوں کو گھر کا حاکم بنایا ہے اور ضروریات زندگی کو پرووائڈ کرنے والا بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرد ہیں وہ بڑے ہیں اور عورتیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، یا اس طرح کا مطلب بھی بالکل نہیں ہے۔ آگے اگر ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے برابر مقابلے میں کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ورشپ اللہ Almighty only، don't associate anyone else، any other God، استغفر اللہ معاذ اللہ، جھوٹا خدا، there is no any other God، God is only one، Allah Almighty، the most kind، the most merciful۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ شرک نہ کرو، عبادت اللہ کی۔ تیسری چیز فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو، be very nice gentle kind towards your parents۔ آگے فرمایا جو قریب رشتہ دار ہیں اور اس کے علاوہ جو ریلیٹیوز ہیں اور جو پڑوسی ہے، جار ذی القربى والجار الجنب وصاحب الجنب، او کما قال فی القرآن، کہ پڑوسی the neighbors، be very the neighbors they live near to you and the far neighbors، be very kind with and generous towards your neighbors too۔ تو alongside the worship Allah Almighty alhamdulillah categorically in very explanatory way، very comprehensively Allah Almighty has mentioned regarding human rights، کہ اپنی عبادت کے بعد انسانی حقوق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف عبادت نہیں ہے، اسلام صرف 5 ڈیلی پریئرز نہیں ہے کہ آپ بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور اس کے بعد فارغ ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد انسانوں میں سب سے قریب ترین رشتہ انسان کے والدین کا ہے، پیرنٹس، مام اینڈ ڈیڈ، مدر اینڈ فادر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً عبادت کے بعد جس چیز کا مینشن کیا، عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک، احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 44 میں، اور یہ آیت وہ ہے کہ جب پہلے اسلام آیا اس وقت الکوہل اور شراب حرام نہ تھا۔ جیسے اسلام آیا پہلے لوگوں کا ذہن بنایا کہ شراب بری بات ہے، شراب پی کر نماز نہ پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور یہ آیت آئی اور ذہن بنایا اسلام نے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، جب تم نماز پڑھو تو شراب پی کر، الکوہل پی کر تم نماز نہ پڑھو۔
پھر 7ویں سپارے کے شروع میں 2nd پیج پر سورہ انعام ہے، وہاں آیت آئی سورہ مائدہ کے اندر، بنا سورہ مائدہ ہے وہ آیت کریمہ آئی کہ آپ شراب آج کے بعد حرام ہے اور یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اجتناب کرو۔ تو پہلے ذہن بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یک دم اگر جو مبلغین ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے یا دین کی راستے پر لگانے والے یا لوگوں کو راہ ہدایت دینے والے، یکدم وہ چیزیں نہیں چھڑوا سکتے، بلکہ ایک گریجولی پروسیس ہوتا ہے۔ دیر از اے گریجولی پروسیس، ویری سلو پروسیس، پیپل دے اڈاپٹ نیو تھنگس۔ So this was the way. First, Allah Almighty revealed about the sukkar, intoxication, about the alcohol. When you have drank alcohol, don't do namaz. And in para number 7, Surah Ma'idah, 2nd page, Allah Almighty categorically alcohol made haram and forbidden for the Muslims and for the believers. اسی آیت میں آیت نمبر آیت نمبر 40 43 44 میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ اگر غسل اور وضو کے لیے پانی نہ پا سکو اور غسل کرنا فرض ہو، ضروری ہو، اور وضو کا بھی وقت اور پانی نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تیمم کی الاؤ کیا۔ اور یہ تیمم پاک مٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ سرکار کی امت کے لیے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا اور سرکار کی امت کو یہ تیمم عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 میں شرک سے منع کیا گیا، ڈونٹ کمٹ شرک۔ Shirk is major sin. Allah Almighty can forgive any other sin, but Allah Almighty will not forgive the shirk. Associating anything or anyone with Allah Almighty as a God, considering as a God, considering as a Allah. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا، شرک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ اطاعت اللہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرُ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، یعنی فقہا ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یا اولی الامر خلیفے ہیں، یا اولی الامر مفتیان ہیں، آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء ہیں، ان کی سننی چاہیے۔ تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی ہر وہ قوت، ہر وہ طاقت جو اللہ کے بعد اللہ رسول کے راستے پر لگائے۔ اولی الامر چاہے وہ حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، عالم ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، مفتی ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ہستی ہیں، ان کی جو اطاعت ہے وہ کنڈیشن ہے۔ دیر از اے کنڈیشن، اف اولی الامر all these authorities they are inside the Quran and Hadith and Sunnah, they command anything, it is wajib upon us, and hukam of Quran we should act upon. If ulil amr, anyone else other than Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, any authority, any personality says against or contrast with Quran and Sunnah and Hadith, it is not compulsory to follow them. پھر ان کو سننا یا ان کی باتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بڑی خوبصورت آیت ہے آیت نمبر 64 ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہ گار لوگ آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور وہ معافی چاہیں اور آپ بھی معاف فرما دیں، ان کے لیے معافی کی درخواست فرمائیں، تو گناہ کرنے کے بعد گناہ گار آپ کی بارگاہ میں آئیں، وہ توبہ کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی معافی کے خواستگار ہوں، سفارش فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بارگاہ ادب مصطفیٰ، دا ریسپیکٹ آف دا پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، لوگوں کو فرمایا گیا ہے، بتایا گیا ہے اس آیت کریمہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں یعنی ہم درود شریف پڑھیں، سرکار کے وسیلے سے ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ معافی دے گا، اور گناہوں سے صحیح معنوں میں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معافی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 64 میں، آیت نمبر 64، من یطع اللہ والرسول، کہ جو اللہ کی اطاعت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اس میں منکرین حدیث، پیپل دے ریفیوزڈ اباؤٹ دا حدیث، وہ انکار کرتے ہیں کہ حدیث کی کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ ذکر ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کب سے ہوگی؟ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفس نفیس موجود تھے زہری حیات مبارکہ میں، وہ تو تھے، اب 14 سال بعد ہم کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرآن اور سنت، حدیث پاک جو ہوگی وہ ہوگی۔ تو حدیث پاک کا وجود بڑا عام ہے، اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول آیت نمبر 79 میں سورہ نساء فرمایا من یطع اللہ من یطع والرسول فقط اطاع اللہ، کہ جو کوئی من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، obedience to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, listening to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, acting upon the great noble teaching of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم
It is as someone acted upon the great teaching of noble Quran and Allah Almighty. تو رسول پاک اطاعت میں اللہ اور رسول ایک ہو گئی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنے میں ایک ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے, کتنی بڑی عظمت ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت, اللہ کے احکامات پتہ ہی نہیں چلتے. اگر اللہ کے احکامات قرآن کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں, پریکٹیکلی اور عملاً اگر کوئی اس کی شیپ ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہے. اسی لیے باقی اگر قرآن پاک ہم پڑھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت, اور سورۃ توبہ میں رضائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر راضی ہو جائیں اسی چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہوتی ہے. تو اٹ از دا لو آف دا پروفیٹ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اینڈ دا اطاعت of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and great teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, respect of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, riza of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in fact it is the riza of Allah Almighty. تو جیسے کلمے میں لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری رسول ہیں. there is no God but Allah, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is final messenger of Allah. تو سورہ نساء میں بڑے اور سبجیکٹس آئے ہیں. انشاءاللہ کل کی تلاوت جو ہے وہ سورہ مائدہ ہوگی. سورہ مائدہ کی جب تلاوت آئے گی تو انشاءاللہ اس میں ہم بیان کیا جائے گا کس قسم کے مضامین ہیں, اور سلیکٹڈ مضامین ان پر ہم روشنی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. فما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.